بچی کا بیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ آگے پڑھنا بھی چاہتی تھی، آگے اپنے خواب جو ہے وہ ان کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہتی تھی، جس کے لیے اکثر جو ہے وہ اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسپیشلی اپنے فادر کے ساتھ اس کا ایشو رہتا تھا۔ 1-2 دن پہلے ہی ڈانٹیا ہے اسے، یہ ڈانٹیا بھی آئے تھے، لیکن یہ پھر باپ جدو گولیاں کھا دیں تو باپ گاؤں سی۔ کیا ایسی بات ہوئی باپ اور بیٹی کے درمیان کہ بیٹی نے اتنا بڑا قدم لے لیا؟ اس بات میں زور دیا نواز چالی نے، میرا قصور نہیں ہے۔ حافظ آباد میں موجود ہوں اور حافظ آباد تھانہ جلال پور بھٹیا میں افسوسناک دل خراش واقعہ رپورٹ ہوتا ہے۔ ایک 3rd ایئر کی طالبہ جسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور کچھ بڑا افسر بننے کے لیے خواب لیے بیٹھی تھی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک شام ایسی آتی ہے کہ وہ اپنے والد سے ڈسکس کرتی ہے کہ اس کی فیس ادا کر دی جائے۔ باپ اپنی پریشانیوں میں تھا، اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیتا ہے اور لڑکی فیس ادا نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کر لیتی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO جلال پور بھٹیا کے، جو اس موقع پر پہنچتے ہیں اور پھر تمام تر تفصیلات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اب تک کی تفتیش میں کیا باتیں سامنے آئی وہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ واقعہ کس طرح رپورٹ ہوا اور ان تک یہ اطلاع کیسے پہنچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جلال پور بھٹیا SHO وقار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تھانہ کی حدود میں یہ کس جگہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اور آپ کو کیا اطلاع ملی؟ سر، یہ واقعہ ہوا ہمارے علاقہ تھانہ سے چند کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے رام تارڑ، یہ ادھر کا واقعہ ہے۔ سر، یہ بچی بیسیکلی گاؤں سے والدین کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہے سٹی حافظ آباد پڑھائی کے سلسلہ میں۔ بچی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، والدین لے کے سٹی شفٹ ہوتے ہیں تاکہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔ بچی باپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ فیس ادا نہیں ہو رہی میری، باپ کسی پریشانی کی وجہ سے فیس ادا نہیں کر سکا۔ بچی دل برداشتہ ہوتی ہے، تھوڑا سا ہائپر ہوتی ہے، باپ کے ساتھ تو تکرار ہوتی ہے، تو وہ زہریلی گولیاں کھا لیتی ہے، جس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جا کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی لے کے ابائی گاؤں جا رہے ہوتے ہیں تو ایمبولینس میں اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے گاڑی میں اس بچی کا والد اور بچی کا ماموں اور اسی بچی کا چاچو گاڑی میں ہوتے ہیں ایمبولینس کے پیچھے۔ جو ہی اپنے گاؤں ابائی گاؤں رام تارڑ یہ پہنچتے ہیں تو گاؤں میں انٹر ہونے سے پہلے ہی بچی کے والد کی اور بچی کے ماموں کی آپس میں گاڑی میں تو تکرار ہوتی ہے۔ بچی کا ماموں کہتا ہے کہ میری بھانجی نے تمہاری وجہ سے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے یا تمہارے رویے کی وجہ سے گولیاں لی اور اس نے موت کو گلے لگایا۔ اسی وجہ سے ان کی تو تکرار ہوتی ہے اور طیش میں آ جاتا ہے بچی کا ماموں جس کا نام ہے خالد۔ وہ ویپن اس کے پاس ہوتا ہے گاڑی میں، پسٹل، وہ پسٹل نکالتا ہے اور بچی کے والد کو فائر مارتا ہے۔ اور یہ اس دن 2 وقوع ہیں، ایک نہیں ہوا، 2 ہوئے ہیں۔ وہ بچی کے والد کو فائر کرتا ہے اور وہ گاڑی کھڑی کرتا ہے، خالد وہ باہر نکلتا ہے، نوازش، بچی کے والد کا نام ہے نوازش، وہ باہر نکلتا ہے۔ اسی دوران خالد باہر نکلتا ہے، خالد نکل کے پھر 5 فائر اور کرتا ہے۔ 5 فائر کر دیے؟ 5 فائر اور کرتا ہے۔ ایک ہی گھر سے 2 لاشیں؟ ایک ہی گھر سے پھر 2 لاشیں۔ اب دیکھنے والی تو یہ بات ہے کہ کیا ایسی بات ہوئی باپ اور بیٹی کے درمیان کہ بیٹی نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا، اور پھر کیسی طیش آئی ماموں کو کہ اس نے اپنے ہی بہنوئی کو مرڈر کر دیا اور 5 گولیاں برسا دی اس پہ؟ 6 گولیاں برسا دی۔ 6 گولیاں برسا دی، ایک اندر اور 5 باہر؟ جی، ایک گاڑی کے اندر اور 5 باہر۔
تو یہ جو ملزم پکڑا گیا یہ کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ جو لڑکی باپ بیٹی میں جو بات ہوئی وہ تو ہم نہیں جان سکتے، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جب اس نے بیٹی کے باپ کو مارا، مطلب کہ اپنے بہنوئی کو مارا، تو اس دوران ان دونوں میں کیا نوک جھوک ہوئی کہ اس نے اتنی تیش میں آ کے غصہ نکالا اور 6 گولیاں برسا دی اپنے بہنوئی پہ؟ یہ ملزم کیا بتاتا ہے؟ ملزم یہی بات بتاتا ہے، ملزم کہتا ہے کہ میری بھانجی نے اپنے باپ کی وجہ سے کہ گولیاں کھا لی کہ اس نے فیس ادا نہیں کی، یا اس کا رویہ میری بھانجی کے ساتھ، یا یہ زینب جو جس نے گولیاں لی ہیں یہ 4 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، باقی بھی پڑھتے ہیں؟ جی باقی بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اس سے چھوٹی زینب سے جو ہے، زینب جو ہے یہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، میٹرک میں بھی اس کے اچھے خاصے نمبر ہیں، ایف ایس سی میں بھی اس کے اچھے خاصے نمبر ہیں۔ مطلب باپ تو کوشش کر رہا تھا کہ پڑھاؤں، بھی 3rd ایئر تک پہنچ گئی ہے، 3rd ایئر تک پہنچ گیا، باپ تو کوشش کر رہا تھا کہ اپنے حالات کے مطابق کہ میں بچوں اپنوں کو پڑھاؤں جو گاؤں سے مائگریٹ ہو کے سٹی ایریا میں آیا ہے کہ بچے وہ صرف اسی لیے آئے ہیں کہ بچوں کو پڑھا سکیں، بچوں کو پڑھا سکے۔ اس کے پیچھے اس کو شک تو نہیں ہونا چاہیے گھر والوں کو کہ وہ بچوں کو پڑھائے گا نہیں؟ جی، تو جو بھی بات ہوئی یہ تو باپ بیٹی کے درمیان ہوئی، اب نہ باپ ہے نہ بیٹی ہے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن پھر یہ طیش میں آیا بچی کا ماموں اور اس نے یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے یا تمہارے رویے کی وجہ سے میری بانجی نے گولیاں لی ہیں۔ ہاں، دل برداشتہ ہو گیا، زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے اگریسو ہو گیا اور اس نے اپنے بہنوئی کو مرڈر کر دیا۔ اچھا سر، یہ پستول رکھتا تھا ساتھ ملزم پسٹل اس کے پیچھے کیا حقائق ہے؟ ملزم جو ہے پسٹل رکھتا تھا، لائسنسی پسٹل تھا اس کا، تو وہ اکثر سفر کے دوران یہی بیانی ہے کہ سفر کے دوران میں رکھتا تھا کہ میں ایک چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں یا بزنس مین ہوں، تو اس وجہ سے میں اپنے حفاظت کے لیے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اس نے اس سے قبل بھی ایک اس کا اور بہنوئی ہے علی ہجرا مدریاں والا کا، اس بہنوئی کی اور اس کی اس بہن کی آپس میں تو تکرار ہوئی اور اس نے اس پر بھی جا کے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ یہ ڈراتا اور مارتا رہتا ہے؟ جی، یہ پتہ نہیں اب اس کا بہنوں کے ساتھ پیار اتنا ہے یا اس کا کوئی رویہ اس طرح کا اگریسو تو ہو جاتا ہے۔ فیملی ممبر سے بات کی، کیا بات سامنے آئی؟ ان کی بہنوں سے ملے، جس کی بیٹی گئی، جس کا شوہر چلا گیا، وہ کیا بیان دیتی ہے؟ وہ تو ابھی تک کی شوق میں ہے، تو اس کا تو بیان ابھی تک ہم ٹھیک اچھے طریقے سے لے ہی نہیں سکے کہ وہ کیا بیان دے گی۔ جس کی بیٹی چلی گئی اور جس کا گھر کا وارث چلا گیا وہ تو ابھی تک شوق۔ اس کا مطلب ہے بھائی نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ بیسیکلی تو 3 گھر اجڑ گئے نا، بیٹی بھی گئی، بیٹی کا باپ بھی گیا اور ماموں بھی، 3 معاملات ہیں اس میں۔ ایک جیل چلا گیا، ایک اور جیل 2 چلا گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ 2 دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ نے مقدمہ کس کی مدعیت میں، کن دفعات کے ہم تحت نے درج کیا؟ مقدمہ یہ جو مقتول ہے اس کے بھائی ثقلین کی مدعیت میں درج کیا۔ جب ہم موقع پہ پہنچے تو ہمیں 1-5 پہ اطلاع ہوئی تو ہم پہنچے، تو جب ہم نے سارے حالات واقعات دیکھے تو تقریباً 10-15 منٹ کے بعد تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وقوع ہوا کیا ہے۔ ہمیں تو کال وصول ہوئی کہ کوئی نامعلوم جو ہے وہ گاڑی میں ایک بندے کو فائر مار کے مرڈر کر کے چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے جب 15-20 منٹ تک یہ تحقیق کی، اس کے بعد ڈی پی او صاحب حافظ آباد جناب عاطف نذیر صاحب نے کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جناب ڈی ایس پی پنڈی پٹیاں غازی عارف محمود صاحب کی سربراہی میں۔ تو ہم نے جدید ٹیکنالوجی اور دوسرے سورسز استعمال کرتے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے کے اندر ملزم کو فیصل آباد سے ہم نے گرفتار کر لیا۔ گاڑی جس میں مرڈر ہوا تھا وہ بھی ہم نے فیصل آباد سے ریکور کی، اور پسٹل جس کے ساتھ اس نے مرڈر کیا وہ بھی ہم نے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کے اندر جناب ڈی پی او صاحب حافظ آباد کی زیر نگرانی ہر چیز ہم نے کور کر کے تفتیش مکمل کی۔ سر، جب سالہ بینوئی کو
फायरिंग करके मौत के घाट उतार रहा था। इस दौरान किसी ने देखा भी होगा और आपको 8 घंटे लगे तलाश करते करते, आखिर इतना टाइम क्यों लगा मुल्ज़म तक पहुंचने में? बेसिकली सर हुआ इस तरह कि ये एम्बुलेंस में ज़ैनब फातिमा जो इस कातल की भांजी है उसकी लेके जा रहे थे डेड बॉडी गांव, तो गांव से अभी थोड़ा बाहर ही थे, एक डेरा है उसके करीब पहुंचे, तो उसी दौरान ये उसको फायर करता है, मर्डर कर देता है। तो उससे थोड़ा आ गई फासले पे एम्बुलेंस में ज़ैनब की डेड बॉडी थी, उसे थोड़ा पीछे ये मर्डर कर देता है। गाड़ी में सकलैन मौजूद होता है जो मकतूल है उसका भाई, तो उधर डेरे पे और भी काफ़ी लोग थे, गाड़ी भी खड़ी हो गई एम्बुलेंस पे कि ये पीछे फायरिंग की चीज़ क्यों किया, जिससे वो फिर उधर से इनको उतार के गाड़ी अपनी टर्न करता है, भाग जाता है मौके से कि मैंने मार दिया है, इसने मेरी भांजी को तंग किया है, इसने फीस अदा नहीं की उसकी, ऐसा जो उसने करना था। लड़की के बाप को मार दिया, लड़की के बाप को मैंने मार दिया, मैं जा रहा कि मैंने अपने बहनोई को मर्डर कर दिया, भाग गया उधर से। तो हमें फिर 8 घंटे इस वजह से लगे कि ये मौका से तो फरार हो गया था। तो फिर डीपीओ साहब ने जब हमें ये हदायत की कि ये बंदा मुझे चाहिए, मर्डर किया है, तो उनकी हदायत के मुताबिक एक टीम तश्कील दी गई, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। गाजी आरफ मोहम्मद साहब में हमारे डीएसपी साहब उनकी सरबराही में हमने एक टीम तश्कील डीपीओ साहब ने दी, हमने वर्क शुरू किया। तो तकरीबन 8 घंटे में हमने ह्यूमन रिसोर्सेज और जदीद टेक्नोलॉजी ये सारे सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हमने तकरीबन 8 से 10 घंटे में ये गाड़ी, वेपन और सर ये मुलज़म ये हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कि जिस पिस्तौल से मारा वो लाइसेंसी है, तो आपने वेरीफाई किया क्या ये लाइसेंसी है या पहले ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रखता है ये? नहीं, पहले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लाइसेंस इसका हमने वेरीफाई किया, लाइसेंस है उसका, लाइसेंस होल्डर है ये। और बाकी जो मैंने इसने फायरिंग एक और बहनोई पे भी की थी, उसकी बहन की और बहनोई की, अली हजरा की, जो आपस में दो तकरार हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसकी अदर एक्टिविटी क्रिमिनल नहीं है। वकार SHO जलालपुर भटिया के हमें सारी कहानी से आगाह कर रहे थे और अपनी तहकीकात के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह मुल्ज़म तक रसाई हासिल की। ये मुल्ज़िम ऐसा है कि इसने बेटी के बाप की जान ले ली और बाप पर ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बेटी को इस कदर डांटा जिसके बाद उसकी बेटी दिल बर्दाश्ता हो जाती है और फ़ीस अदा ना होने की सूरत में कि अब वालिद साहब ने उसको डांटा है और वो फ़ीस नहीं अदा करेंगे तो उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा जहरीली गोलियां खाकर कर लिया। अब यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी यह है कि बच्ची को यकीनन पढ़ने का शौक़ होगा, बाप भी यही चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाए, बड़ा आदमी बन जाए, बड़े अफसर बन जाएं। और जो लड़की का ख्वाब था वो पूरा अपने बाप की वजह से ही होना था। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि बेटी ने बाप की बात ना सुनी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया? ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने तफ्तीशी से भी रब्ता किया। हमारे साथ रहिएगा। साले के हाथों बेनोई का कत्ल, और जो कत्ल होने वाला है उसके मदई, उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। फ़ीस ना देने की सूरत में ये सारा मामला बिगड़ा और बात कत्ल तक पहुंच चुकी। इससे पहले इनकी भतीजी ने अपनी जान ली और बाद में इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इसके भाई की जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और एक ही घर से 2 लाशें उठानी पड़ी आपको। एक आपकी भतीजी की, उसने सुसाइड की। सुसाइड की वजह क्या है? फीस का मसला था। फीस का ही मसला था या कोई नहीं, फीस का ही मसला था। फीस का ही मसला था। क्या पैसे नहीं थे आपके भाई के पास?
पैसे उसने ले के प्लाट ले लिया था ना, इसकी वजह से उसने कहा था फीस की आखिरी 20 थी, तो उसने कहा था चलो मैं को बंदोबस्त करता हूँ। इस वजह से उसने कहा मेरे लिए पैसे नहीं हैं, उसने गोलियां खा ली थी। बेटी बाप को कहती है मेरे लिए पैसे नहीं है आपके हाँ पास, तो बाप ने फिर गुस्से में क्या बोला? बाप ने गुस्से में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो फौत हुई थी ना, बाप उसका गांव में था। जब उसने गोलियां खाई अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही हाँ थी, जी, तो उसके बाप गाँव को मालूम नहीं था कि वो नहीं, इतना बड़ा कदम उठा लेगी? नहीं पता था। और वो उस टाइम कहाँ थे? रामतरड़ गांव में। रामताड़ा गांव में। उसके अपने आबाई इलाके में था। जी हाँ, और शहर में क्यों फैमिली रखी हुई थी? पढ़ाई के सिलसिले में। पढ़ाई के सिलसिले में फैमिली को भी शिफ्ट किया, और दूसरी तरफ पैसे नहीं थे, फीस नहीं दी, और बेटी ने जान भी ले ली। कहानी समझ नहीं आ रही सर। कहानी तो यही बाप बेटी में क्या बात हुई होगी? फिर भी घर में आप रहते ये थे, तो बाप मुझे भाई ये- आपसे डिस्कस करता होगा? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ। आप गांव में रहते थे, आपके पास ही आया हुआ था भाई? नहीं, मैं तो शहर गया था ना, अच्छा, तो मुझे नहीं इस वाक़े का पता था। तो जब ये कत्ल की वारदात होती है, फिर आपके भाई को मार दिया जाता है, जी बच्ची का मामू गोलियां बरसाता है आपके भाई पर जी कि तुम अपनी बेटी की फीस नहीं अदा कर सके, मतलब कि मेरी भांजी की फीस नहीं अदा की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या देखा आपने मौके पे? मैं गाड़ी के पीछे बैठा था, तो जब एम्बुलेंस आगे चली गई ना 3-4 पहलियाँ, तो वो चाचू मेरा है, उसका डेरा है, साथ कबूतर, वो उसका बेटा जो है ना, खुदा बख्श, कबूतर रखने लाइटें चाल रही थी, तो वो कच्चे रास्ते से जा रहा था। उसने गाड़ी यहाँ पे रोकी और उसने कहा ये तुम्हें भी जिंदा रहने का हक नहीं है, तुम्हारी वजह से जो मेरी भतीजी है उसकी जान गई है। उसकी भांजी आपकी भतीजी है? जिसने जो कातिल है जी ये उसकी भांजी लगी ना फिर? हाँ जी, मामूद था ना बच्ची का? मेरी तो बतरी लगी ना। हाँ। और फिर गोली मारी है, वो नवाजिश गड्डी तो थल्ले उतरे है, ते इन्नी देर दूसरे पास हो गया है, मैंने कहा तू जे अगर थल्ले लो तो तेरे भी फैर मार छड़ना। मैंने समझ नहीं सी लग रही मैं करना की है। और दूसरी तरफ हो गया है तो 5 गोलियां और मारी इन चाह। आपके सामने 6 गोलियां आपके भाई को मार दी? समझ नहीं आई की करना है की नहीं करना। गवाह भी कोल बैठे सी, उन्होंने जाके जब नेड़े आया तो भी फायर मार छड़ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਤੋਂ? पर जैसे लगे पिस्टल ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਕਾਤਲ ਨਾਲ? नहीं ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰ? रोकया सी ना मारो आंदा जो मेरे नेड़े आया तो भी फायर मार छड़ना। ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀਣ ਦਾ ਹੋਈ ਹੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ- ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? जी ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ? तेरी ਉਹਨੇ वजह तो suicide बेटी ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ तेरी हक। वजह तो जैनब जेडी वो गोली खा के मरी है, तेन भी नहीं जिंदा रहने दा हक। आपके भाई के कितने बच्चे थे? 4, 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। जो कत्ल होने जिसने सुसाइड किया जी उसकी उम्र कितनी थी? 17-18 साल। किस क्लास में थी? 3rd ईयर। 3rd ईयर में थी। इंटेलिजेंट थी, पढ़ने का शौक था जी उसको, और उसका ख्वाब जो था उसके बाप ने ही पूरा करना था, हाँ जी। तो फीसें दे ही रहा होगा तो इस क्लास तक पहुंची है। लेकिन अंदर की कोई बात आपकी भाभी ने बताई हो? नहीं कोई नहीं बताया, आपकी बात हुई हो उनसे? कोई नहीं। कोई नहीं बात हुई? नहीं, और बाकी पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ वो पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उसका? बच्चों का हाँ। एक जब जो फौत होगी उसका नाम था जैनब फातिमा। ठीक है, ये 3rd ईयर में थी। हाँ, जो छोटी है उसका नाम नूर फातिमा। ठीक है। जो बच्चा है वो सुभान हैदर, किस क्लास में पढ़ती नूर फातिमा? 10 में। ठीक है, वो पढ़ रही है? हाँ जी। बच्चे की फीस जा रही है? हाँ जी। कौन देगा? बाप तो जिंदा नहीं रहा। ज़मीन है, ठेका शेका मुड़वे जाते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जमीन भी है आपके पास, ठेके भी हैं आपके 100 पास, मामले होंगे और घर पे। ज़ैनब की फीस अदा ना करने की सूरत में ये लड़ाई तूल पकड़ती है, बाप डांटता है, वो दिल बर्दाश्त होती है और वो अपनी जिंदगी का नहीं, खात्मा बाप कर लेती है। देखो फिर ना डांटिया बाप तो भी मारा जाता है अपने 1-2 दिन साले पहले, का। 1-2 दिन पहले ही डांटिया है उसे।
یہ ڈانٹیا بھی آئے تھے تے لیکن یہ پھر باپ جدو گولیاں کھادی نا تو باپ گاؤں سی. اس کا مطلب پیسے تھے اور باپ کو ایک کوئی فیس دینے میں کوئی دیر ہوئی ہے. نہیں دیر دھوندی رہتی ہے مڑ کے مسئلہ ہے. ہاں فیس دیر ہونے کی صورت میں ہاں جی وہ دل برداشت ہو نہیں ڈیٹ کہ انہوں لگ رہا تھی کہ انہوں پڑھانا ہی نہیں ہوں تسی لوگوں نے. جیڑی تاریخ سی نا وہ 20 تاریخ سی. 20 تاریخ سی تے 17 نو قتل ہوندا. ہاں جی تے پھر فیس دی تے وجہ نہ ہوئی اندر پیچھے کوئی گل کوئی ایسی ہوئی ہونی ہے جڑی وہ ہن زندگی چ دو ہی نہیں رہی. انسان نے اس گل دا پتہ بھی کوئی جی گل بھی ہوئی ہے سان تے فیس نہیں دتی اندر واسطے گولیاں تے بھابی نال گل اجے تک نہیں کیتی نہیں نہیں کہ بیٹی نے آخری گلاں کی کیتیاں سی تہاڈے نال. تو اسے یا کہہ کے گھروں ہی پتہ لگتا ہے یہ کہ میں گولی کھا لی ماما میں زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی. بابا جو ہے فیس جو ہے نا وہ نہیں پیڈ کر رہا ہے تو اس وجہ سے. تو کیا اب آپ پر گزر رہی ہے؟ آپ کا بھائی بھی نہیں رہا, آپ کی بھتیجی بھی نہیں رہی دنیا میں, اور آپ کی بھابھی ویسے ہی صدمے میں. پولیس نے تو ملزم پکڑ لیا جی ہاں, لیکن آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے, ہم تو حوصلے سے کام لینا چاہیے. قانون جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے. قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے. ہاں جی, یہ تو انجام یہی ہوگا کہ قاتل جیل میں ہے اور وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے. جلال پور بھٹیا کے علاقے میں سوسائڈ کا واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد جب بات ماموں تک پہنچی ہے تو ماموں طیش میں آ جاتا ہے اور بیٹی کے باپ کو یعنی کہ سالہ اپنے بہنوئی کو قتل کر دیتا ہے. تفتیشی افسر میرے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ قاتل کا نام کیا ہے, کس طرح قاتل تک رسائی حاصل کی اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عاشق صاحب آپ تفتیشی ہیں اس کیس کے. جی, بچی سوسائڈ کرتی ہے یا اس کو مارا جاتا ہے؟ حقائق یہ معلوم ہوئے ہیں کہ بچی فیس لیٹ ہونے کی وجہ سے جذبات میں آ کر وہ زہریلی گولیاں کھا کر سوسائڈ کرتی ہے. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اپنے آبائی گاؤں لے کے جانے کے لیے ایمبولینس میں لے کے جاتے ہیں. تو جب وہ اپنے گاؤں سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں, ایک ڈیرا ان کے محمد خان تارڑ صاحب کا ڈیرا ہے, اس کے سامنے پہنچتے ہیں تو اس تفتیش میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ادھر جا کے یہ جو قاتل ہے خالد حسین اس کا نام ہے, وہ اپنے بہنوئی نوازش علی مقتول کو کہتا ہے کہ تمہارے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے بچی نے سوسائڈ کیا ہے. جبکہ نوازش علی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی نہیں کیا, میں نے بچوں کو شہر میں رہائش دی ہے اور میرا دل یہی ویو تھا کہ بچے میرے پڑھیں. بالکل ٹھیک. یہ جو بچی کا سوسائڈ کرنا ہے وہ تمہاری یعنی تم ماموں ہو تمہاری اور تمہاری بہن کی غلط تربیت کی وجہ سے. تو اس پہ آ کے جو قاتل ہے وہ جذبات میں آ جاتا ہے کہ یہ بچی کا جو فوت ہونا ہے وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. باپ بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہے, جی بالکل ایسے. اپنی پوری فیملی کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے, جی بالکل ایسے. اور تربیت ماموں پہ ڈال دی کہ آپ کی اور آپ کی بہن کی, مطلب کہ بیٹی کی ماں کی تربیت ایسی ہے, ایسی کی ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. جی اس میں یہ بات ہے نا اس کے پیچھے فیس کا پھر عمل دخل نہ ہوا, تربیت کا عمل دخل. یہی معلوم ہوتا ہے چونکہ جو والد ہے وہ ایک کاشتکار آدمی ہے, گاؤں میں وہ ادھر بھی رہائش ہے, گاؤں میں بھی رہتا ہے. زیادہ تر وہ اپنی کاشتکاری اور معاملات کر کے تو بچوں کو اور ان کی والدہ کو جو اخراجات جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں تو گاؤں کی طرف رہتا ہوں زیادہ تر. جو رہائش اس کی بھی جو قاتل ہے نا اس کی بھی ادھر رہائش تھی راوز آباد میں, اور جس کی بہن اور جو بانجے بانجی ہیں ان کی بھی رہائش ادھر ہی تھی. زیادہ ٹائم جو ہے وہ بہن کے پاس اس قاتل خالد کا ہی ہوتا تھا. اسی لیے اس نے یہ اس بات پہ زور دیا نوازش علی نے کہ میرا قصور نہیں ہے, یہ جو بچی نے سوسائڈ کیا ہے وہ یہ تمہاری تربیت کی وجہ سے, کہ زیادہ آنا جانا تمہارا جی تھا. جی ہاں. اور تو اس کو گولیاں پرووائڈ کس نے کی؟ یہ زہریلی گولیاں جو اس نے نگل لیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. تفتیش میں کیا بات سامنے آئی کہ گولیاں گھر میں موجود تھیں یا کسی نے لا کر دی تھی یا لڑکی خود پرچیز کر کے لائی؟ اصل میں پرچیز تو ہوئی ہے نا, لیکن چونکہ ان کے گھر کے ایک یہ 3 معاملات ہو گئے قسم کے.
کہ بچی بھی جان سے گئی, اس نے سوسائڈ کر لیا, اس کا والد بھی قتل ہو گیا, اور بچی کا ماموں. اور یہ بات ہے کہ یہ جو آپس میں خالہ زاد ہیں, قاتل اور مقتول یہ آپس میں بھی خالہ زاد ہیں. جی ایک ہی خاندان میں سمجھو کہ 3 آدمی گئے, ایک جیل چلا گیا, وہ بھی انشاءاللہ سزائے موت ہوگا, ہم نے اچھی تفتیش کی ہے. تو ایک بچی فوت ہو گئی, دوسرا قتل ہو گیا. اس لیے جو بچی کی والدہ ہے نا, اس سے ہی پوچھنا تھا کہ یہ گولیاں کہاں سے آئیں. وہ اس وقت اتنے شوق میں ہے کہ وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باقی 3 بچے وہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں وہ پڑھ رہے ہیں. ایک اس بچی سے چھوٹی بیٹی تھی, وہ 9th کلاس میں ہے. تو ایک بچہ وہ 4 کلاس میں ہے, اور چھوٹا بچہ جو وہ ابھی کم عمر ہے. ایک باپ ہی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے بھی بڑا بنتے ہوئے خوش ہوتا ہے. جی بالکل, بڑا افسر بنتے ہوئے. تو وہ تو پڑھا رہا تھا, فیسیں بھی دے رہا تھا, لیکن ایک دم فیس نہ دینے کی صورت میں لڑکی دل برداشتہ ہو جاتی ہے. اگر 3rd ایئر تک پہنچ گئی ہے تو اس کو فیس اس کی جو ہے وہ اس کے باپ ہی ادا کرتے رہے ہوں گے. تو ایسی کیا بات ہوئی, آپ نے اندر سے بات کو کوئی گتھی کو سلجھایا نہیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس واقعے کو کتنے دن بیت گئے؟ اس واقعے کو یہ 17/6/25 کا وقوع ہے, شام کا جو بچی والا وقوع ہے. والدہ میں نے پہلے بتایا کہ والدہ بھی کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اس کے پیچھے حقائق نظر آئے نا, جو میں نے تفتیش میں پولیس کیا سوچ رہی ہے, کیا سمجھ رہی ہے؟ میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ جو انٹروگیٹ کیا ہے نا میں نے ملزم کو, اور حقائق دیکھیں, اس ملزم نے بھی جذبات میں آگے پہلے اپنے ایک بہنوئی علی حسن تارڑ پہ بھی فائر کیے تھے. حالات کے مطابق ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا خاندان, کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں نا کہ یہ جذباتی ہیں, کیونکہ پہلے خالد نے اپنے ایک بہنوئی پہ بھی فائر کیے, اب یہ جو کام کیا ہے یہ بھی اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا. دیکھو اگر حوصلہ کرتا تو اس کی بھانجی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی. صدمے میں اس کو تو ان کو دلاسا دینا چاہیے تھا, اپنی بہن کو بھی دلاسا, اپنے بہن کو دلاسا دیتا, اپنے بہنوئی کو دلاسا دیتا, لیکن جذبات میں آ کے اس نے اپنے بہنوئی کو ہی قتل کر دیا. اس یہ کڑی ملتی ہے کہ وہ لڑکی بچی جو ہے نا, وہ چونکہ جذباتی تھوڑا وہ معاملات ملتے ہیں خاندانی. بچی نے میں بھی والد نے یہ کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکا, آپ اتنی ضد نہ کریں, کوئی بھی بات ہوگی باپ بیٹی میں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے دونوں جا سکیں. اگر فیس کا معاملہ ہے تو فیملی ممبرز دے سکتے ہیں, جیسا کہ اس کو بہت غصہ ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی فیس نہیں ادا کی, لیکن یہ بیٹی جو جس نے سوسائڈ کی اس کا ماموں, وہ بھی کوئی آپ بتاتے ہیں کہ بزنس مین ہے, اور اس کا اسلحہ بھی رکھتا ہے, کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی ساتھ رکھتا ہے. تو اس نے اپنی بھانجی کے پڑھنے کے لیے کوئی رقم اس کی والدہ کو, اس کے والد کو نہیں دی کہ آپ ایمرجنسی کی صورت میں یہ لے پیسے اور اس کو پڑھائیں اور آپ ایزی ہو جائیں, بجائے کہ اس نے اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا, نہ پیسے دیے, بیٹی کی بھی جان چلی گئی, اور نہ باپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کی بھی جان لے لی. میں نے بتایا نا کہ جو اس خاندان کی جو باتیں کرنے میں, تفتیش کرنے میں جو آمنے سامنے بات آئی ہے نا, تو اس میں جذبات جو ہے نا پہ کنٹرول نہ کرنا یہ تقریباً سامنے آیا ہے. تو اس کے بعد جب وقوع ہو گیا, میں مقدمے کی تفتیش میرے حوالے ہوئی, میں موقع پہ پہنچا. موقع پہ پہنچ کر سب سے پہلے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو, اس کا نقشہ صورتحال, نقشہ مضروبی اور درخواست پوسٹ مارٹم وہ میں نے مرتب کر کے, ایک کنسٹیبل ہمارا ہے محمد افضل 765, اس کی حفاظت میں شناخت کنندگان جو ان کے عزیز ہیں 2 کس وہ تھے, ان کی زیر حفاظت ڈیڈ باڈی اسپتال میں پہنچائی تھی تاکہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے. اور جائے وقوع سے شہادتیں محفوظ کرنے کے لیے موقع پہ جا کر کھول چلیدہ جو پسٹل سے فائر ہوئے تھے, 6 فائر ہوئے تھے, ایسا جو صاحب بتا رہے ہیں 6 فائر ہوئے. جی 6 فائر ہوئے تھے, لیکن موقع پہ چونکہ وہ مٹی وغیرہ زرعی ڈیرا تھا, 4 ہمیں مل گئے تھے موقع پہ, اور 3 جو اس کی سکہ تھا نا گولی کا وہ مل گئی تھی. وہ میں نے فوری طور پہ قبضے میں لے لیے تھے اور اس کا پارسل تیار کر لیا. اور اس کے بعد میں نے جو لائٹیں تھیں ڈیرا جو ہے وہ اس میں کافی روشنی کا انتظام تھا, وہ بھی بطور وجہ ثبوت قبضہ میں لے لی, اس کے پارسل بنا کے اور اس کو محفوظ کر لیا. اب اس مقدمے میں سزا کیا ہو سکتی ہے اگر سارے آپ کی تفتیش میں یہ قصوروار ثابت ہو جاتا ہے, سارے شواہد ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں, انشاءاللہ شہادتیں محفوظ ہیں, جو موقع کی شہادتیں وہ محفوظ ہیں.
وہ لیبارٹری میں نے جمع کروا دی ہیں، اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے خالد حسین قاتل وہ یقیناً طور پر سزائے موت ہوگا، سزائے موت؟ انشاءاللہ سزائے موت ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر۔ ان کی زبانی جانیں گے کہ یہ ضلع کو کس طرح تحفظ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کرمنل کے خلاف کارروائی کرنے میں یہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر ایک بڑی ذمہ داری ضلع کو دیکھنا، کس طرح لے کر چل رہے ہیں؟ کرائم میں کمی بھی آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی کرائم میں ایک ریڈکشن کا ٹرینڈ موجود ہے، چونکہ جب بھی ہم کرائم کو میجر کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ کرائم اگینسٹ پرسن اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی، یہ دو بیسک ہیڈز ہیں جنہیں آگے فردر ہم لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ تو 2025 کا اگر میں کمپیریٹیو انالیسس کروں 2024 کے ساتھ، تو ایک ویزیبل ڈپ موجود ہے جسے میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ کرائم ریڈیوس بھی ہوا ہے، اور آگے اس کو گیج کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ہمارا ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے، اس پہ تو کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، وہ بلا تفریق کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کالز کر سکتا ہے۔ ان کالز کا ڈیٹا اگر ہم لوگ 25 اور 24 کا انالیسس کریں تو اس میں بھی ڈپ موجود ہے، اور اگر ہم لوگ لاجنگ آف FIR کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ریڈکشن موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر کتنے فیصد کمی لانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی پرسنٹیج پتہ چل سکتی ہے؟ ہر ہیڈ جو ہے وہ اس طرح سے تو ڈیفرنٹ ہے، بٹ اس میں ہمارے پاس اگر میں اوور آل پرسنٹیج کی بات کروں تو کوئی 20% سے لے کے اپ ٹو 48-49% تک کرائم ریڈکشن ہوا ہے مختلف ہیڈز کے اندر۔ سر ہینیس کرائم کی اگر بات کر لی جائے، ڈکیتی، اغوا برہتوان، قتل، وہیکل سنیچنگ، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ان وارداتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ملزمان تک رسائی نہ صرف حاصل کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے؟ میں اگر مرڈرز کی اسپیسیفکلی بات کروں تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس 41 مرڈر کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو ابھی ریسنٹلی ہونے والے ہیں اس میں سے کوئی میرا خیال ہے 8 یا 9 وہ کیسز ہیں جو کہ ہمارے پاس انڈر انویسٹیگیشن چل رہے ہیں۔ باقی ریمیننگ ہمارے سارے جو مرڈرز ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں، اس میں ایکیوزڈ اریسٹ ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے آفٹر کمپلیٹنگ آل دا کورٹل فارمیلٹیز۔ اور یہ جو ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ہونے والے مرڈرز ہیں مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر، اس میں بھی کچھ میں ہمارے پاس ایکیوز جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور کچھ میں ہم لوگ ایکیوز کے بہت قریب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر جو پکڑے گئے ہیں وہ کیسے پکڑے گئے؟ بلائنڈ مرڈرز تھے، ملزمان کا کیسے پتہ چلا، اور وجہ قتل کیا نکلی؟ کوئی بڑا کیس کوئی آپ کے سامنے ہو؟ بیسیکلی ضلع اس میں اربن اور رورل دونوں ٹچ موجود ہیں، اور اس میں آپ کی انٹیلیجنس بھی میٹر کرتی ہے، آپ کا IT ریلیٹڈ اکوپمنٹ بھی میٹر کرتا ہے، چونکہ ہمارے جو رورل پولیس اسٹیشنز ہیں اس میں جیسے ہم اپنا ٹپیکلی وہ ورڈز یوز کرتے ہوتے ہیں کہ سینہ بسینہ نالج، یا ہمارے پاس جو چیزیں تھانوں کے اندر سال ہر سال سے چل رہی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے بڑا میٹر کرتی ہیں کرائم کو ٹریس کرنے میں۔ اور جو جس طرح سے اب ہمارا سٹی حافظ آباد ہے، اس کی جو سراؤنڈنگس ہے، اس میں ہمیں سرویلنس کے لیے کیمراز بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں CDRs ہو گئی، اس میں ہمیں IT ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری ٹاسکنگ ہے وہ اس میں ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ سو فار یہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم کا کوئی کیس اس سال کا رپورٹڈ نہیں ہے، اور باقی جو ہینیس کرائم ہے، بھلے وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے یا کرائم اگینسٹ پرسن ہے، ہم بالکل ان کے پیچھے ہیں، اور ایک اگریسو قسم کی پالیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے، اور کرمنلز کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ چھپنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ایک ایسی بچی جو پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بڑا بننا چاہتی تھی، اور والدین اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے گاؤں سے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایک شام ایسی آتی ہے کہ وہ بچی دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ پیسے نہیں تھے، فیس ادا نہیں کی، اور بچی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سر آخر معاملہ ہے کیا؟ اچھا، یہ کیس اپنی نوعیت کے مختلف کیسز میں سے ایک کیس میں اس کو اس وجہ سے بھی اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ اس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس میں 3 لوگ متاثر ہوئے۔ جس طرح سے آپ اس بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی کوئی ایج بریکٹ 18 سے 20 سال کے قریب تھی،
اور آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی لگن اس میں شروع سے موجود تھی، تو اس کا ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اسپیشلی میں اگر فادر سائڈ کی بات کروں جو کہ انفارچونیٹلی اب اس FIR کے مقتول بھی ہیں، ان کے ساتھ اس بیٹی کا اکثر یہ جھگڑا رہتا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی کچھ اس فیملی کے حالات یا فائنینشیل ایشوز سمجھ لیں اس طرح کے نہیں تھے، جس وجہ سے ایک دن یہ ایشو اتنا بڑا کہ اس نے سوسائڈ کر لی اور اس نے وہ پلز کھا لیں، جس کی وجہ سے کہ اس کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ خودکشی کرنے والے کی ایج تو آپ نے بتا دی، غالباً وہ 3rd ایئر کی ہوگی، جی، تو اس کے پیچھے صرف فیس ادا نہ کرنا تھا یا کوئی اور بھی وجہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں اپیرنٹلی جو ہمارے پاس جو سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو یہی تھا کہ بچی جو ہے وہ اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے انکمفرٹیبل تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر اپنے فادر کے ساتھ اسپیشلی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس شام کو پروبیبلی سچویشن جو ہے وہ زیادہ ایگراویٹ کر گئی، جس کی وجہ سے اس نے پلز لیں اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی۔ اب چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا اپنا گاؤں چھوڑ کے تو سٹی میں آنے کا پرپس صرف اور صرف اپنی بچی کی ایجوکیشن ہی تھا۔ اب یہاں سے انہوں نے اپنی بچی کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنا تھا اپنے نیٹو ولیج میں، سو دیٹ کہ وہاں پہ اس کی بیورل اور فیونرل پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس کو کیا جا سکے۔ راستے میں ایمبولینس کے ساتھ جاتے ہوئے اس کے پیچھے جو ان کی گاڑی تھی، اب اس گاڑی میں جو اس بچی کا باپ تھا جو اس FIR کا مقتول ہے اور بچی کا ماموں جو کہ اس کو مارنے والا ہے، دونوں ایک ہی گاڑی میں اکٹھے ٹریول کر رہے تھے۔ اب ہمارے تھانہ جلال پور کی جیورسڈکشن میں جب یہ پہنچتے ہیں تو ہمیں 15 پہ ایک رینڈم کال ایک آتی ہے کہ جی اس طرح سے گاڑی پہ جاتے ہوئے کسی ایک بندے کا مرڈر ہو گیا۔ پولیس جب اس کو رسپونڈ کرتی ہے تو پریلیمنری اس میں انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی ڈفرینٹ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اسی ایک انسیڈنٹ کی کنٹینیوٹی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے ایک سوسائڈ کی شکل میں یہاں پہ سٹی حافظ آباد میں وہ انسیڈنٹ رونما ہوا۔ وہاں سے آگے جب چیزوں کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں سامنے ریویل ہوتی ہیں کہ ایک سالے نے اپنے بہنوئی کو مرڈر کر دیا۔ یعنی انیشیلی جو ہے کچھ گھنٹے پہلے اس بچی نے سوسائڈ کر لیا، اس کے بعد اس کے ماموں نے اس کے سگے باپ کو اس نے مار دیا۔ تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے اوپر کیا ایک سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہوگی، کس طرح کے حالات وہاں پہ ایوالو ہوئے ہوں گے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ قسم کے لاسز سے اس کی فیملی کو فیس کرنا پڑا۔ سو جب یہ انسیڈنٹ ہمیں کلیئر ہو گیا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا۔ ایکیوزڈ اریسٹ کرنے کے بعد وہ جو گاڑی اس وقوع میں استعمال ہوئی تھی وہ ریکور ہوئی، پھر ہم نے ویپن آف اوفینس ریکور کیا ہے اور اس کے بعد پھر اسے فزیکل ریمانڈ سے ہم لوگوں نے جوڈیشل ریمانڈ پہ منتقل کیا ہے۔ سر ملزمان تک پہنچنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور قاتل آپ نے گرفتار کر لیا، اور اس کے پیچھے آپ بتا رہے ہیں کنٹینیوٹی ہے، پہلے سوسائڈ کی پھر باپ کو قتل کر دیا گیا، اب اس میں سالے نے بہنوئی کو قتل کیا اور بیٹی جس نے خودکشی کیا اس نے باپ سے دل برداشتہ ہو کر، ان کے غصے سے دل برداشتہ ہو کر یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ لیکن اس کے پیچھے فیس ادا نہ کرنا ہی تھا کہ آپ نے میری بھانجی کی فیس نہیں جمع کروائی، اور باپ بیٹی کی بھی بات سن رہا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے فیس ہی معاملہ تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹریگر کر جاتی ہیں، تو یہ جو ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس دن کی یا اس کے بعد ہونے والی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس کی، تو اس سے اپیرنٹلی یہی چیز سامنے آتی تھی کہ اس دن چونکہ چیزیں اتنی زیادہ ایگراویٹ کر گئیں کہ وہ بچی جو ہے اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا۔ اب جو بچی کا ماموں تھا، اگر اس کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ دیکھا جائے کہ جی وہ اس کے والد سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ جی آپ کے ڈانٹنے پہ، آپ کے فائنینشلی اس کو انڈیپینڈنس نہ دینے کے اوپر بچی نے اس نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو وہاں پہ گاڑی کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد اس نے اس کا مرڈر کر دیا ہے۔ تو اس دن جو امیجیٹ کاز تھی وہ یہی تھی، بٹ اس کو اگر دیکھا جائے تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، سچویشن کو شاید بہتر انداز سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، بٹ اس دن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں نے بیٹی کے باپ کو مار دیا، ماموں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے بہنوئی کی مدد کر دے، اگر اس کے کوئی فائنینشیل کوئی پرابلمز ہیں اس کو پیسے دے دے،
دیکھیں وہ بہت اس ہی طرف نہیں آیا لیکن اس نے جان لے لی. بہت ہی پرٹیننٹ اور ریلیونٹ کویسچن ہے کہ جب آپ ایگریشن شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو قطعی طور پہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ کو کسی ایسی جگہ کے اوپر لے کے چلا جائے گا جہاں سے آپ اگر 1000 بار بھی کوشش کریں گے تو وہ آپ واپس نہیں آ سکیں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب ماموں کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ اس کی بھانجی جو ہے وہ اتنی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ جو اچیو کرنے کی ایک لگن اس کے دل میں ہے یہ اس کو ضرور اچیو کر لے گی, تو میرا خیال ہے کہ ماموں پہ بھی اتنی ہی یہ رسپانسبلٹی آتی تھی کہ اگر کسی وجہ سے فائنینشیل کرنچ ہے, کوئی اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں, تو ماموں کو بالکل آگے بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اپنی بہن کو سپورٹ کرتا, اپنی بہن کی بیٹی کو سپورٹ کرتا, لیکن اس نے اپنی بہن کے خاوند کو مار دیا. سالے نے بینوئی کی زندگی لے لی. 6 فائر, مجھے جہاں تک آپ کے آئیوں نے بتایا 6 فائر کیے گئے. جی اتنی بے دردی سے مارا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے صرف فیس کا ادا نہ کرنا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی سامنے آئی, وہ تحقیقات کی ہیں. ہم نے اپنے تئیں اس کو پروو کیا ہے, بٹ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان جب ایگریشن میں ہوتا ہے تو اسے یہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ جی اس ایک سٹیپ کی وجہ سے آگے اس کو ایشوز کیا کیا فیس کرنے پڑنے ہیں. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ والا جو ایکٹ تھا اس نے نہ صرف بھانجی کی چلے زندگی تو گئی ہی گئی, بٹ یہ والا جو مرڈر والا ایکٹ ہوا ہے اس کو ہم ایوائڈ کر سکتے تھے اگر وہاں پہ سینس پریویل کرتی, اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ماموں وہاں پہ اگر ایکٹیولی رول پلے کرتے کہ وہ اپنی بھانجی کو فائنینشلی سپورٹ کرتے, تو انہیں کبھی بھی یہ والا جو ایکٹ انہوں نے پرفارم کیا انہیں کبھی بھی یہ نہ کرنا پڑا. اچھا سر, ماموں نے پستول پاس رکھی ہوئی ہے اور اپنی بھانجی کے باپ کو, مطلب کہ اپنے بنوئی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے. وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ اس کو قتل کر دے گا, یا اچانک کوئی بحث ہوئی اور یا وہ پھر پستول کیری کیے رکھتا؟ نہیں, وہ پسٹل تو جو پولیس کی ابتدائی معلومات تھیں اس کے پاس ہوا کرتا تھا. جب بھی وہ ٹریول کرتا تو اس کے پاس اس کی گاڑی میں موجود ہوتا تھا, اور اس رات کو جب وہ ڈیڈ باڈی کو, بچی کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کر رہے تھے تو چونکہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماموں بار بار چونکہ یہ اس کے فادر کو بلیم کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, تو اسی کے آگے انسٹیگیشن پہ یا کوئی چیز جو بار بار اس کے ذہن میں چل رہی تھی اس کے اوپر ہی اس نے یہ ایکٹ پرفارم کیا. اچھا سر, آپ کے آئیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے بنوئی پر پہلے بھی فائرنگ کر چکا ہے, لیکن وہ کوئی اور کسی اور بہن کا ہسبینڈ تھا, تو یہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہوگا, پستول بھی ساتھ رکھتا ہے, اس کے حوالے سے بھی پولیس نے کوئی انٹروگیٹ کیا؟ لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگریشن والی, یہ جو آپ ابھی میرے سے جو بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے بھی اپنے کسی اور ریلیٹیو پہ بھی یہ ایکٹ اس نے پرفارم کیا ہے یا اس کو اس نے تھریٹ کیا ہے, سو اس طرح کا جو کرمنل ہے یا ایکیوز جو ہے وہ اس سے آپ کسی بھی طرح کی کوئی چیز آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, فار دا ریزن بینگ کہ جب وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ آگے پہلے آلریڈی ہونے والا ایکٹ کیا ڈیزرو کرتا ہے, اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے, اور اس کے رسپانس میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایکٹ جو تھا, اب ایشو تھا باپ کا اور اپنی بیٹی کا, لیکن اس کا ایگریشن جو ہے وہ ایک لاس بیٹی کے باپ کی شکل میں جو ہے وہ ایک اس خاندان کو اور دے کے چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے, پولیس نے ملزمان گرفتار کر لیے, جیل بھیج دیے, تمام تر جو قتل کی واردات میں استعمال ہونے والا پستول تھا وہ بھی برآمد کر لیا, گاڑی بھی قبضے میں لے لی. تو اب اس تحقیقات میں پولیس آگے کیس کو لے کے چلنے کے لیے مضبوط کیس چلان مضبوط بنانا ہو تو اس میں کوئی آپ رول پلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو پولیس پکڑتی بھی ہے, جیل بھی بھیجتی ہے, لیکن کچھ ہی مہینوں بعد وہ دوبارہ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کیس میں یہ ایک بہت ہی خوفناک دل خراش واقعہ ہے, مطلب کہ اپنی بہن کے شوہر کی جان لے لی. تو اس کو سزا دلوانے کے لیے کس سطح پر یہ چلان مرتب کیا جا رہا ہے؟ اس میں
स्पेसिफिकली बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जो हमारे कंसर्न डीएसपी पिंडी भट्टी हैं वो दी गई हैं, और वो जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके साथ रब्ते में भी हैं, और हमने जो केस फाइल मूव करनी है फॉर ट्रायल पर्पसेस, वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसमें कोई इस तरह का कोई डिफेक्ट या इस तरह का कोई इशू ना रह जाए जिसकी वजह से कुछ भी बेनिफिट ऑफ द डाउट जो एक्यूज्ड वाली साइड पे जाए, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें हम कन्विक्शन करवाएं। अच्छा सर, कन्वेंशन हो जाती है तो उसमें अगर दो फैमिलीज आपस में फैसला कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो पुलिस इस मुकदमे की मुद्दई बनेगी? नहीं, अब इसमें चूँकि जो फिल वक्त कंप्लेनेंट है वो मकतूल का भाई है, अगर किसी भी स्टेज के ऊपर जाके उसकी कोई एक्यूज के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ को सामने आता है कि इस तरह की चीज़ है, तो उस पर तो मैं अगर फिल वक्त ये प्री मेच्योर होगा कि मैं नहीं उस पर कॉमेंट कर सकता, बिकॉज इसमें भाई के मुद्दई बनने का एक पर्पस भी यही था कि हम चाहते हैं, पुलिस एज ए डिपार्टमेंट ये चाहती है कि इस केस को हम लोग जो भी अपनी मुश्किल लेकर आएगा उनके हल के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमें उम्मीद भी यही है कि जो भी आएगा वो इंसाफ लेकर जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।